کرسٹوفر نولن کی فلم اوپن ہائمر ایک پولیٹزر پرائز وننگ کتاب میں دی گئی معلومات کی بنیاد پر بنائی گئی۔ کتاب کا نام ہے امریکن پرومیتھیوس دا ٹرائمف اینڈ ٹریجڈی آف جے رابرٹ اوپن ہائمر۔ اس کتاب میں اور فلم میں اوپن ہائمر کو پرومیتھیوس قرار دیا گیا ہے۔ پرومیتھیوس یونانی میتھولوجی یا دیومالا کا ایک کردار ہے جس نے میتھولوجی کے مطابق زیوس کی مرضی کے خلاف آگ چرا کر انسانوں کے حوالے کی تھی۔ زیوس کو یونانی دیومالا میں گاڈ آف گاڈز کہا جاتا ہے۔ کتاب کے شروع میں اور فلم کے شروع میں ایک جملہ دکھایا جاتا ہے، بلکہ کتاب کے شروع میں ایک پیسج ہے جس کا پہلا جملہ فلم میں دکھایا جاتا ہے۔ وہ پیسج یہ ہے: Prometheus stole fire and gave it to men, but when Zeus learned of it, he ordered Hephaestus to nail his body to Mount Caucasus. On it, Prometheus was nailed and kept bound for many years. Every day, an eagle swooped and devoured the lobes of his liver, which grew by night. یعنی جب پرومیتھیوس نے آگ چرا کر زیوس کی مرضی کے خلاف وہ آگ انسانوں کے حوالے کر دی تو زیوس کے حکم کے مطابق پرومیتھیوس کو ایک چٹان سے باندھ دیا گیا اور ایک عقاب کو اس کام کے لیے اس پر مسلط کیا گیا کہ وہ دن بھر اس کا کلیجہ چبائے، اور رات کو وہ کلیجہ رات بھر میں وہ پھر نمودار ہو جاتا تھا اور اگلے دن عقاب پھر اس کو چباتا تھا۔ لہٰذا یہ سزا زیوس کے حکم کے مطابق یونانی دیومالا کا کہنا ہے پرومیتھیوس کو کئی سالوں تک یہ سزا دی گئی۔ پہلے ایٹم بام کے ٹیسٹ کی ایک جھلک اس فلم میں بھی دکھائی گئی ہے۔ وہ بام لوہے کے ایک ٹاور میں نصب کر کے اور بلاسٹ کیا گیا۔ جب اس سے بلاسٹ کیا گیا تو اس سے جو ریڈیو ایکٹیو ریز اور جو شدید ہیٹ جنریٹ ہوئی اس نے لوہے کے اس ٹاور کو پگھلا کر ہوا میں تحلیل کر دیا۔ ٹاور کے اوپر نیو میکسیکو کا جو آسمان تھا وہ دہکتے ہوئے سورج کی روشنی سے کئی گنا زیادہ دہکتا ہوا اور چمکدار دکھائی دے رہا تھا۔ دیکھنے والوں نے سموکڈ گلاسز کے ذریعے یہ منظر دیکھا، تب بھی ان میں سے بعض وقتی بلائنڈنس کا شکار ہو گئے۔ اس وقت نیو یارک ٹائمز کے ایک رپورٹر نے اس دھماکے کے بارے میں لکھا: "دا فرسٹ کرائی آف اے نیو بورن ورلڈ"۔ پہلا ایٹم بام جس کا نام لٹل بوائے تھا ہیروشیما کے اوپر پھینکا گیا۔ جاپان کے شہر ہیروشیما پر اسے ڈراپ کیا گیا۔ اس بام کا نام لٹل بوائے تھا۔ ہیروشیما کی اس وقت کی آبادی 3,50,000 تھی۔ اس بام سے 80,000 سے 1,40,000 کے لگ بھگ اموات ہوئیں، جبکہ 1,00,000 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ہیروشیما کا 60% حصہ مکمل طور پر تباہی کا شکار ہو گیا، اور یہ 60% حصہ نیو یارک سٹی کے 1/8 کے برابر ہے۔ ہیروشیما میں جس مقام پر یہ بام پھینکا گیا، یہ پہلا ایٹم بام جو کسی شہر پہ پھینکا گیا، یعنی ہیروشیما پہ جس کا نام بام کا نام لٹل بوائے تھا، اس کے پھینکنے سے 10 لاکھ ڈگری سیلسیس کا ٹیمپریچر جنریٹ ہوا۔ 5 میل دوری کے فاصلے سے جن لوگوں نے اس بام کے بلاسٹ کو دیکھا، ان کا کہنا تھا کہ اس سے روشنی کی جو شدت پروڈیوس ہوئی ہے وہ سورج کی روشنی سے 10 گنا زیادہ ہے۔ اس دھماکے سے پھیلنے والی لہروں کا اثر 37 میل دور تک محسوس کیا گیا۔ اس کے بعد 9 اگست 1945 کو دوسرا ایٹم بام ناگاساکی پر پھینکا گیا۔ اس ایٹم بام کا نام فیٹ مین تھا۔ بائبل کی تعلیمات کے مطابق اگر کوئی آپ کے ایک گال پر تھپڑ رسید کرے تو دوسرا گال پیش کرتے ہیں، مگر اوپن ہائمر نے نیوکلیر بام کی ٹیسٹ سائٹ کو، یا نیوکلیر بام جس کو ٹیسٹ کیا گیا تھا، اسے ٹرینیٹی کا نام دیا۔ کرسچینٹی کے مطابق ٹرینیٹی، یا جسے اردو میں تثلیث کہتے ہیں، وہ فادر، سن اینڈ ہولی اسپرٹ کی نمائندگی کرتی ہے۔ 1965 میں ایٹم بام ٹیسٹ کی 20ویں اینیورسری کے موقع پر اوپن ہائمر نے بھگوت گیتا کا حوالہ دیتے ہوئے کہا: "وشنو is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, 'Now I am become death, the destroyer of worlds.
ہم دیکھتے ہیں کہ اوپنہائمر نے بھگوت گیتا کا حوالہ دیا اور ٹرینٹی کا حوالہ دیا۔ ان دونوں حوالوں سے مقصد یہ دکھائی دیتا ہے، ان دونوں حوالہ جات کا مقصد یہ دکھائی دیتا ہے کہ ایٹم بام کے استعمال کو مذہبی جواز فراہم کیا جائے، جو کہ جواز بنتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ فلم اوپنہائمر کے مطابق جب ایٹم بام کا بنانا اپنی تکمیل کے قریب پہنچتا ہے تو اوپنہائمر ایک موقع پر کہتے ہیں I don't know if we can be trusted with such a weapon, but I have no choice. اگر I have no choice کا مطلب یہ ہے کہ اوپنہائمر کے پاس اور امریکی حکومت کے پاس جاپان کی نیوکلیر بامبنگ کے علاوہ کوئی چوائس نہیں تھا تو یہ دعویٰ درست معلوم نہیں ہوتا۔ اس کا جواب امریکہ ہی کے ایک نہایت اہم اسکالر جان رالز کے ذریعے دیا جا سکتا ہے۔ جان رالز کی ایک کتاب A Theory of Justice کم و بیش 30 مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کی جا چکی ہے۔ امریکہ کے سابقہ صدر بل کلنٹن نے جان رالز کے حوالے سے ایک بار کہا Perhaps the greatest political philosopher of the 20th century. جان رالز کا کہنا یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کو جاپان پر نیوکلیر ویپن استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جاپان اس کے بغیر بھی سرنڈر کر سکتا تھا۔ مثلا ایک جگہ وہ لکھتے ہیں It is clear that the supreme emergency exemption never held at any time for the United States in its war with Japan. The United States was not justified in firebombing Japanese cities. یعنی جان رالز کے مطابق ایٹم بام استعمال تو ہو سکتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ سپریم ایمرجنسی ایگزیمپشن میں استعمال ہو سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ دعویٰ غلط ہے کہ ایٹم بام کو استعمال کیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، تو رالز کے مطابق اس کو استعمال کیے بغیر بھی جاپان سرنڈر کرنے کے لیے تیار تھا یا یہ ممکن تھا۔ دوسری طرف ایک اور مقام پر اس فلم میں اوپنہائمر کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے Once it is used, a nuclear war becomes unthinkable. تو یہ بات بھی درست معلوم نہیں ہوتی کیونکہ جان رالز جب یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم ایمرجنسی ایگزیمپشن کی صورت میں نیوکلیر ویپن استعمال کیا جا سکتا ہے تو پھر یہ بام کا استعمال انتھنکیبل تو نہ ہوا، یعنی اس کو سوچا جا سکتا ہے۔ ایسی کنڈیشن جسے سپریم ایمرجنسی ایگزیمپشن کہا جاتا ہے اس میں اس بام کے استعمال کو سوچا گیا ہے، تو یہ انتھنکیبل بھی نہیں ہے۔ اور سپریم ایمرجنسی ایگزیمپشن کا حوالہ رالز نے چرچل کی ایک تقریر کا ذکر کرتے ہوئے دیا ہے۔ ونسٹن چرچل نے اس وقت ہاؤس آف کامنز میں ایک تقریر کی جب فرانس نے جرمنی کے سامنے یا ہٹلر کی فورسز کے سامنے سرنڈر کر دیا، تو چرچل نے اپنی ایک تقریر میں کہا If we fail, the whole world including the United States will sink into a new dark age. تو رالز کے مطابق اگر اس طرح کا حقیقی خطرہ لاحق ہو کہ پوری دنیا ڈارک ایج میں جا سکتی ہے تو وہ سپریم ایمرجنسی کنڈیشن ہے۔ 1952 میں استعمال کیے گئے یا ٹیسٹ کیے گئے ہائیڈروجن بام کی فورس ہیروشیما پر گرائے گئے ایٹم بام کے مقابلے میں 500 گنا زیادہ ہے۔ بعض افراد کا کہنا یہ ہے کہ ان دو ایجادات نے انسانوں کو ہکسلے کی بریو نیو ورلڈ میں داخل کر دیا ہے۔